طلاق کی بات آئی، یاد رکھیے طلاق ایسا مسئلہ جس مسئلے کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان بدنام ہو گئے۔ ہندوستان کے لوگ اس طلاق کو، اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے اچھے طریقے سے رکھ ہی نہیں پائے۔ اگر آپ طلاق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، دونوں میں یہ اتفاق ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو اسلامی طریقہ اپنائیے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ طلاق حسن، ایک طلاق پاک ہو عورت اس کو دے دیجئے۔ 4 مہینہ 10 دن کی عدت ہے، اگر 4 مہینے 10 دن کے اندر آپ اس کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، ہم بستری کے ذریعے ایک طریقہ ہے، یا اس کو منا لیجئے، چوم لیجئے، یہ رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ رجوع کر لیا 4 مہینے 10 دن کے اندر تو وہ آپ کی نکاح ہی میں رہے گی، لیکن اگر 4 مہینہ 10 دن گزر گیا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، آپ کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے گا، دونوں کے درمیان طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب اس طلاق سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس طلاق سے، ایک طلاق سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر طلاق کے بعد آپ دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے، اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مستقبل میں آپ دونوں کی رائے بنتی ہے کہ نہیں ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے، تو آپ دوبارہ نکاح کر کے شادی میں آ سکتے ہیں، زوجیت میں آ سکتے ہیں، حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب دوسرا، اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی ہے۔ ایک طلاق آپ نے پاکی میں دی تھی، عورت ناپاک ہوئی، پھر پاک ہوگی، اس کو دوسرا طلاق دے دیجئے، آپ نہیں رہنا چاہتے۔ 2 طلاق، بہت زیادہ سے زیادہ 2 طلاق، 4 مہینے 10 دن کے اندر اگر آپ نے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رجوع کیا تو طلاق واقع ہو گئی، آپ دونوں الگ ہو گئے ایک دوسرے سے۔ اب بھی اگر طلاق کے بعد بھی اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کر کے آپ زوجیت میں آ سکتے ہیں، آپ کو حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب 3 طلاق، سب سے اہم مسئلہ۔ اب زمانے جہالت میں کیا ہوتا تھا؟ زمانے جاہلیت میں کہ لوگ طلاق تو دیتے، اور جب عدت کا وقت آتا تو رجوع کر لیتے اور کہتے جاؤ مال لے کے آؤ، اگر تم مال لے کے نہ لائی، اگر تم نے مجھ کو خوش نہ کیا، مال نہ لائی، تو اسی طرح میں تم کو طلاق دیتا رہوں گا، اور جب وقت آئے گا تو میں تم کو رجوع کر لوں گا۔ یعنی 2 طلاق دیا، 4 مہینے 10 دن پورے ہونے والے تھے تو رجوع کر لیا، اس کی زوجیت میں آ گئی، اب پھر سے کیا کیا؟ پھر اس کو طلاق دیا، پھر طلاق دیا، اور جب عدت کا وقت پورا آیا پھر طلاق دے دیا۔ تو اسلام نے اس پہ بین لگا دیا، اس کو ختم کر دیا، جو عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا اس کو روک دیا کہ اب یہ تمہاری ذاتی ظلم نہ چلے گا، تم عورتوں کو روکے ہوئے ہو، نہ ان کو صحیح طریقے سے اپنے پاس رکھتے ہو، نہ چھوڑتے ہو کہ وہ جا کے کسی سے نکاح کر لیں، اب یہ نہ چلے گا۔ اگر اب 2 طلاق کے بعد اگر تم نے تیسری طلاق دی تو طلاق مغلظہ واقع ہو جائے گی، 3 طلاق واقع ہو جائے گی، اب اپنی بیوی سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ الگ ہو گئی، وہ تم سے جدا ہو گئی، اب نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر تم کو نکاح کرنا ہے تو اب اس عورت کا نکاح ایک دوسرے مرد کے ساتھ ہوگا، اس مرد کے ساتھ ہوا، اگر اس مرد نے اس کو اپنی مرضی سے طلاق دیا یا وہ مرد مر گیا تب ہی تم اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہو، ورنہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم نے غصہ گرمی میں تو طلاق دے دیا، بمبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فون سے طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق دے دیا۔ اللہ اکبر! یاد رکھو 3 طلاق حرام ہے، حرام لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت ہے، یا رسول اللہ مجھے میرے شوہر نے 3 طلاق دے دیا۔ آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کیا مذاق چل رہا ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ؟ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کہ 3 طلاق حرام ہے؟ تم نے 3 طلاق کیوں دیا؟ تو 3 طلاق کیوں آئی میرے دوستو؟ 3 طلاق اس وجہ سے آئی کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے تھے، روکے رہتے تھے کہ میں تم کو کلے طور پر آزاد بھی نہ کروں گا اور اپنی زوجیت میں بھی نہ رکھوں گا، بس تم غلام کی طرح پڑی رہو گی۔ لیکن اس مسئلے کو اللہ اکبر ہم ہندوستانیوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ آج لوگ اس مسئلے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھ لیجئے،
لوگ برا برا کہتے ہیں کہ حلالہ کے نام سے چڑھاتے ہیں. یاد رکھیو حلالہ کرنے والا کرانے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. آج تم نے غصے میں طلاق دیا اپنی بیوی کو, اب گئے حلالہ کروا رہے ہو, کسی سے حلالہ کروا رہے ہو, پیسہ دے کو حلالہ کروا رہے ہو کہ میری بیوی سے نکاح کر لو, پھر اس کو چند دنوں کے بعد طلاق دے دینا. یاد رکھو یہ زنا ہے, زنا کروا رہے ہو تم, یہ حرام ہے, حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائیں گے. تم مذاق کرتے ہو, یہ اچھا خاصا. تو پتا چلا یہ 3 طلاق یہ بطور سزا ہم پر نافذ کی گئی تھی, بطور سزا. یہ تمہاری سزا ہے. تم نے اپنی بیوی کو 3 طلاق کیوں دیا؟ تم اپنی بیوی کو 2 طلاق بھی دے سکتے تھے, 1 طلاق بھی دے سکتے تھے, لیکن نہیں, تم نے 3 طلاق دے دیا. اور یاد رکھیے جو کورٹ میں طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے. یہ طلاق مرتان, 2 طلاق ہوتی ہے, طلاق بائن. اب آپ اگر ہندوستان میں کسی کا طلاق ہوا تو اس کو حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں طلاق ہوا تو اگر آپ اسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں پھر سے شادی کر سکتے ہیں, حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ یہاں سرکار نے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے, ہماری بدعملی تھی, ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اس پر بین لگا دیا ہے.